السلام علیکم دوستو، میں آج آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک خوفناک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے گارمنٹس کمپنی کی چڑیل۔ میں جاب کے سلسلے میں دبئی میں مقیم ہوں۔ رات میرے دوست کی کال آئی۔ وہ بولا، کاشف، ہم جس گارمنٹس کمپنی میں کام کرتے تھے وہ جل گئی۔ کیا؟ میں نے حیران ہو کے پوچھا۔ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ میں نے اسلم سے پوچھا۔ اس وقت جو لوگ بھی وہاں کام کر رہے تھے سب ہلاک ہو گئے ہیں۔ کیا؟ میں دکھ سے بولا۔ مالک کا کیا حال ہے؟ میں نے اسلم سے پوچھا۔ وہ بولا، مالک بھی اس وقت کمپنی میں موجود تھا اور وہ بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا یہ سن کے کہ رات جب میں سونے کے لیے لیٹا تو میرے ذہن میں پچھلی باتیں کسی فلم کی طرح چلنے لگیں۔ میرا نام کاشف ہے۔ میں ایک گارمنٹس کمپنی میں بحیثیت مینیجر کام کر رہا تھا۔ ہماری کمپنی ایک ایکسپورٹ آرڈر پہ کام کرنے والی کمپنی ہے، اس لیے دن رات یہاں کام ہوتا ہے۔ ایک دن میں آفس میں بیٹھا تھا کہ ایک لڑکا جو یہاں لوڈر تھا بھاگتا ہوا آیا اور مجھ سے بولا، کاشف صاحب، طاہر کو کچھ ہو گیا ہے، وہ بہت ڈرا ہوا ہے۔ طاہر جو ہماری کمپنی میں الیکٹریشین تھا۔ میں فوراً اٹھ کر اس لڑکے کے ساتھ طاہر کے پاس پہنچا۔ طاہر کے پاس بہت سے لوگ جمع تھے۔ سب سے پہلے میں نے ان سب کو کام پر بھیجا، پھر طاہر کو لے کے اپنے آفس میں آ گیا۔ طاہر کو آرام سے بٹھایا، پھر اس سے بولا، ہاں طاہر، اب اطمینان سے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ طاہر ابھی بھی خوفزدہ تھا۔ پھر وہ بولا، کاشف صاحب، میں نئی عمارت میں کام کر رہا تھا کہ اچانک میری ڈرل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے جا کے سوئچ بورڈ دیکھا، مشین چیک کی، مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے۔ پھر اچانک ایک دراز قد بزرگ جن کی داڑھی ان کے پیٹ تک آئی ہوئی تھی، سفید لباس میں، سامنے سے میری طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ میرے قریب پہنچ ایک دراز قد بزرگ جن کی داڑھی ان کے پیٹ تک تھی، سفید لباس پہنا ہوا تھا، سامنے سے میری طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ میرے قریب پہنچ کے بولے، ابھی یہاں کام نہیں کرو، میرے بچے کھیل رہے ہیں۔ میں ابھی ان کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ یہ کہاں سے آ گئے کہ انہوں نے اپنے بچوں کا بھی ذکر کیا۔ پھر وہ میری آنکھوں سے اوجھل بھی ہو گئے۔ اس کے بعد مجھ پر ایسا خوف طاری ہوا کہ میں سب سامان وہیں چھوڑ کر بھاگا۔ میں نے طاہر کو تسلی دینے کے لیے کہا، ہو سکتا ہے وہ تمہارا وہم ہو۔ طاہر، نہیں، میں نے یہ سب کچھ دن میں اور جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے طاہر سے کہا، دیکھو طاہر، اس کمپنی میں لیڈیز بھی کام کرتی ہیں، اب اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ وہ سر ہلا کے میرے روم سے چلا گیا۔ رات کے 2 بجے کا ٹائم ہوگا۔ میں اپنے گھر میں گہری نیند سو رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی اور بجتی ہی چلی گئی۔ میں نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے ایک ملازم گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، مینیجر صاحب، سپروائزر کلیم بے ہوش ہو گئے ہیں۔ کیا؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب میری نیند غائب ہو چکی تھی۔ ملازم نے کہا، بس آپ جلدی سے آ جائیں کاشف۔ اچھا، میں آتا ہوں۔ میں کمپنی کی طرف بھاگا۔ کلیم صاحب کو سب گھیرے کھڑے تھے، کوئی ان کے منہ پہ پانی مار رہا تھا تو کوئی ان کے ہاتھ پیر سلا رہا تھا۔ میں سب کو ایک طرف کر کے کلیم صاحب کے پاس پہنچا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھے۔ میں نے ایک لڑکے سے پوچھا، کیا ہوا تھا کلیم کو؟ وہ بولا، کلیم صاحب کچھ لینے اسٹور گئے تھے، کچھ دیر بعد یہ چیختے ہوئے یہاں آ کر بے ہوش ہو گئے۔ میں نے پھر اس سے سوال کیا، تم لوگوں نے اندر جا کے دیکھا؟ سب نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی کلیم کو میں ہاسپٹل لے جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ کلیم کو ہوش آنے لگا۔ وہ ڈرا ہوا سا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور پوچھا، کیا ہوا کلیم؟ کلیم ڈرے ڈرے لہجے میں بولا، اندر، وہ اندر۔ ہاں ہاں، اندر کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کلیم، اندر ایک بہت بھیانک چڑیل ہے۔ کلیم کے چڑیل کہنے پہ ہم سب کا دل زور سے دھڑکا۔ میں بولا، پوری بات بتاؤ۔ کلیم نے بولنا شروع کیا، میں کسی کام سے اسٹور میں گیا۔ اسٹور میں تالا لگا ہوا تھا اور چابی میرے پاس تھی۔ میں تالا کھول کے جیسے ہی اندر گیا، مجھے کچھ کھٹ پٹ کی آواز آئی۔
میں سمجھا کوئی چوہا ہوگا۔ میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک لڑکی جس کے بال کھلے ہوئے تھے بیٹھ کر ایک کپڑے کے بنڈل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ پلٹی اور بولی تمہارا انتظار۔ میں جسے ایک خوبصورت لڑکی سمجھ رہا تھا وہ ایک بہت بھیانک چڑیل تھی جو کچھ کھا رہی تھی۔ یقیناً وہ کچا گوشت تھا، اس میں سے خون کے چھینٹے فرش پر بھی گر رہے تھے۔ میں تو خوف سے لرز گیا اور باہر بھاگا، پھر شاید میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے ساری رپورٹ مالک کو دی۔ مالک بولے اس واقعے کا ذکر بھی کسی سے نہیں کرنا، سب کو بتا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ چلو اندر چل کر دیکھتے ہیں، میں نے کہا۔ کلیم نے صاف انکار کر دیا۔ بس کچھ ہی لوگ میرے ساتھ اسٹور میں آئے۔ ہم نے پورا اسٹور چھان مارا، وہاں کچھ نہ ملا۔ ایک رات ہماری شپمنٹ جانا تھی، میں ایک اہم فائل آفس میں بھول آیا تھا، مجھے اس سے لینے رات میں جانا پڑا۔ میں گارڈ کو لے کر آفس میں آیا، گارڈ باہر کھڑا تھا۔ میں نے ایک بھیانک چیخ سنی، میں بھاگ کر باہر آیا اور گارڈ سے بولا یہ کیسی چیخ تھی؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا سر کیسی چیخ؟ اس سے بحث کرنا بیکار تھا۔ میں اپنی فائل آفس سے اٹھائی اور جلدی سے کمپنی سے باہر آ گیا۔ مالک کو بھی کچھ بتانا فضول تھا، وہ پہلے ہی ورکرز کو جاہل کہہ چکا تھا۔ خیر دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ایک رات کی شفٹ میں ایک لڑکا واش روم گیا، بہت دیر ہو گئی، وہ واپس نہیں آیا تو نائٹ انچارج نے دوسرے لڑکے کو اسے بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ لڑکا بھاگتے ہوئے واپس آیا اور پھولی ہوئی سانس سے بولا وہ تو زخمی پڑا ہے باہر۔ 2-3 لڑکے اسے اٹھا کر لائے، وہ اچھا خاصا زخمی تھا، اس کے زخموں سے خون رس رہا تھا۔ اس کو فرسٹ ایڈ دی گئی، وہ بولنے کے قابل ہوا تو بولا میں واش روم میں تھا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں سمجھا کوئی دوست مذاق کر رہا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوفناک عورت کھڑی تھی۔ میں نے ڈر کر پوچھا کون ہو تم؟ وہ مسکرا کے بولی تمہاری موت۔ میں نے بہت بھاگنے کی کوشش کی مگر وہ عورت مجھے اپنے نوکیلے ناخنوں سے نوچنے لگی۔ میں بہت مشکل سے اس سے جان چھڑا کے باہر آیا، پھر مجھ پر ایسی کمزوری طاری ہوئی کہ میں وہاں ہی گر گیا اور وہ غائب ہو گئی۔ میں نے اس واقعے کی رپورٹ بھی مالک کو دی اور مشورہ بھی کہ پولیس کو اطلاع کریں، مگر انہوں نے کہا کاشف تم پاگل ہو، اس طرح تو ہماری کمپنی بدنام ہو جائے گی۔ پھر کچھ دنوں بعد میری جاب کی کال دبئی سے آ گئی اور میں دبئی چلا گیا۔